اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از سید عماد گیلانی. آج کی اس ویڈیو میں ہم فرسٹ ایئر کی انگلش بک سے یونٹ نمبر 10 کو دیکھیں گے جو کہ ایک پوم ہے دا ورلڈ از ٹو مچ ود اس, اور اس کو لکھنے والا ولیم ورڈزورتھ ہے. یہ دونوں کافی فیمس ہیں. ولیم ورڈزورتھ جو ہے وہ رومانٹک موومنٹ کا ایک بہت فیمس پوئٹ ہے, اور دا ورلڈ از ٹو مچ ود اس یہ جو اس کی پوم ہے یہ انڈسٹریل ریولوشن کو ذہن میں رکھ کے لکھی گئی ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب انڈسٹریل ریولوشن ہوئی تھی, اور جب انڈسٹریز نے انسانوں کو ریپلیس کیا تھا, مزدوروں کو ریپلیس کیا تھا, اور ان کی جگہ مشینز آ گئی تھی, بڑے بڑے کارخانے لگائے گئے تھے, بڑی بڑی فیکٹریز لگائی گئی تھی. تو یہ جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے یہ انڈسٹریل ریولوشن ہے. اور ورڈزورتھ جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو رومانٹک موومنٹ ہے اس کا آغاز ہی ورڈزورتھ اور اس کے ایک دوست ایس ٹی کالرج کی مشترکہ پبلیکیشن کے ساتھ ہوا تھا. ہم اس کی ورڈزورتھ کے بارے میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ ولیم ورڈزورتھ جو ہے وہ 7 اپریل 1770 کو پیدا ہوا ہے اور 23 اپریل 1850 کو اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. وہ ایک انگلش رومانٹک پوئٹ تھا جو سیمیول ٹیلر کالرج جو کہ اس کا بہت قریبی دوست تھا, اس کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک مشترکہ پبلیکیشن ان کی تھی, مشترکہ کتاب تھی جس کا نام تھا لیریکل بیلڈس. کہا جاتا ہے کہ لیریکل بیلڈس کے پبلش ہونے کے ساتھ ہی رومانٹک موومنٹ کا آغاز ہو گیا تھا. اس کی ورڈزورتھ کی کافی فیمس پومز بھی ہیں, ان میں سے کچھ دا پریلوڈ ہے, اوڈ آن انٹیمیشنز آف امورٹیلٹی ہے, لوسی پومز ہے اور ڈیفوڈلز ہے. لیکن آج جس پوم کے بارے میں ہم پڑھیں گے دا ورلڈ از ٹو مچ ود اس, یہ کافی فیمس پوم ہے, اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ انڈسٹریل ریولوشن ہے. انڈسٹریل ریولوشن ان اے سینس کہ جس وقت اچھا یہ جو پبلش ہوئی تھی یہ 1807 میں پبلش ہوئی تھی. 1807 میں جب یہ پبلش ہوئی تھی تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ 19 سینچری کی بات ہے, اور 19 سینچری میں جب لوگوں کو مشینز نے ریپلیس کر دیا اور لوگ مٹیریلسٹک بن گئے, لوگ جو ہیں وہ دنیاوی جو فائدے ہیں ان کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے, دنیا ساری مٹیریلسٹک ہو گئی اور مادی چیزوں کے پیچھے بھاگنے کی جو دور ہے وہ سٹارٹ ہو گئی. تو یہاں اس پوم میں جو کہ ایک سونٹ ہے, کیونکہ اس کی 14 لائنز ہے, میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ ایسی پوم جس کی 14 لائنز ہوتی ہیں اس کو ہم سونٹ کہتے ہیں. یہ جو سونٹ 1807 میں پبلش ہوا تھا, اور اس سونٹ میں جو پوئٹ ہے مطلب ولیم ورڈزورتھ جو ہے وہ ایک غم کا اظہار کر رہا ہے, کیونکہ انسانوں کا اور نیچر کا, قدرت کا آپس میں جو کنیکشن ہے وہ آلموسٹ ٹوٹ گیا ہے. ورڈزورتھ کی جو اپنی فلسفی ہے وہ کافی زیادہ کلوز ہے نیچر کی, بلکہ اسے پوئٹ آف نیچر بھی کہا جاتا ہے. پوئٹ آف نیچر اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نیچر کو خدا مانتا ہے. اس کی اپنی ایک فلسفی جسے پینتھیزم کہتے ہیں. پینتھیزم کا مطلب یہ ہے کہ ورڈزورتھ یہ سمجھتا ہے کہ گاڈ از ایوری تھنگ اینڈ ایوری تھنگ از گاڈ. جو چیزیں خدا نے بنائی ہیں وہ چیزیں جو ہیں ان میں بھی خدا موجود ہے, تو ہم ان کی بھی ہمیں ایک طرح کی ورشپ کرنی چاہیے, ان کی بھی ایک طرح عبادت کرنی چاہیے. تو اس نے نیچر کو سب سے اوپر رکھا ہے. یہ نیچر کی باقاعدہ جو ہے ہمیں ورشپ کرتا ہوا نظر آتا ہے ہر جگہ پہ. اس کی پوئٹری آپ دیکھیں تو کبھی یہ پھولوں کا ذکر کرتا ہے, کبھی بادلوں کا ذکر کرتا ہے, کبھی پہاڑوں کا ذکر کرتا ہے. مطلب یہ قدرت کی ہر اس چیز کا ذکر کرتا ہے جو کہ اس کو اپیلنگ ہے. اب اس میں یہ کہتا ہے فرسٹ لائن میں ہم دیکھیں گے دا ورلڈ از ٹو مچ ود اس. دا ورلڈ از ٹو مچ ود اس کا مطلب ہے کہ یہ جو دنیا ہے ہم اس دنیا میں اتنے زیادہ مگن ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنا آپ جو ہے وہ بھول گیا ہے. لیٹ اینڈ سون, جلد ہی اور دیر سے. گیٹنگ اینڈ اسپینڈنگ, گیٹنگ کا مطلب ہے کمانا, اسپینڈنگ کا مطلب ہے خرچ کرنا. مطلب ہم بہت ان دنیاوی چیزوں کے پیچھے ہم اتنی تیزی سے بھاگ رہے ہیں کہ ہم کما رہے ہیں اور خرچ کر رہے ہیں, اور اسی دوران اسی چیز میں وی لیو ویسٹ آر پارس. اسی دوران اور اسی کام کے پیچھے بھاگتے ہوئے ہم اپنی جو ہماری توانائی ہے, ہماری اپنی جو طاقت ہے اس کو ہم ضائع کر رہے ہیں. لٹل وی سی ان نیچر یہ جو قدرت ہے دیٹ از آرس. یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری اپنی قدرت ہے, جو ہماری اپنی فطرت ہے چاروں طرف جو ہمیں نظر آتی ہے, جو ہماری قدرت ہے, جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں, اس کو ہم بہت کم دیکھتے ہیں, جو کہ ہماری اپنی ہے, مطلب ہمارے لیے بنائی گئی ہیں, لیکن ہم اس کو بہت کم دیکھتے ہیں. وی ہیو گیون آر ہارٹس اوے. یہ جو ہارٹس ہے نا, ہارٹ کہتے ہیں دل کو, ہارٹ سے یہاں پر مطلب ہے اس کا ایڈیومیٹک ہم جو مطلب لیں گے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ وہ ہارٹ کیونکہ ایموشن جذبات سے ریلیٹ کر رہا ہے, تو یہاں پہ کہتا ہے کہ ہمارے جو جذبات ہیں وہ بالکل ہم نے چھوڑ دیے, اس کو پیچھے پھینک دیے ہم نے,
ہمارے کوئی جذبات ہیں ہی نہیں. اور سارڈڈ بون, اب یہ سارڈڈ بون جو ہے, یہ سارڈڈ بون یہ آکسیمورون ہے. آکسیمورون کا مطلب ہے جب دو مختلف چیزوں کا ملاپ ہوتا ہے, جب ایسا فریز جس میں دونوں جو ورڈز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں, اس کو کہتے ہیں آکسیمورون. اب یہاں پہ سارڈڈ بون آکسیمورون ہے کیونکہ سارڈڈ کہتے ہیں خود غرضی کو, اور بون کہتے ہیں کوئی چیز جسے فائدہ ہو ہمیں. تو سارڈڈ بون, تو یہاں کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے جذبات پیچھے کی طرف پھینک دیں کیونکہ ہم خود غرض ہو گئے ہیں. اب اس کے سامنے ایک سمندر ہے جس کی طرف وہ اشارہ کر کے کہتا ہے کہ دس سی, مطلب یہ سمندر جو ہے, دیٹ بیئرز ہر باسم ٹو دا مون, جو کہ باسم کہتے ہیں چیسٹ کو, سینے کو, اور بیئرز کہتے ہیں سامنے کرنے کو, سامنے نظر آنا. تو یہاں بھی کہتے ہیں کہ یہ جو سمندر ہے یہ چاند کو اپنا سینہ جو ہے وہ واضح کرتا ہے. مطلب جب ہم رات کے وقت سمندر میں ہم دیکھیں تو سمندر میں ہمیں پورے چاند کی جو اسٹرکچر ہے وہ نظر آتا ہے, تو اس کا ایسا لگتا ہے کہ سمندر نے اپنا سینہ کھول دیا ہے, چاند کو جو ہے وہ چاند کے سامنے اپنا پورا سینہ کھول دیا اس نے. تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سمندر ہے اس نے اپنا سینہ چاند کے سامنے واضح کیا ہوا ہے. دا ونڈز, اس وقت جو ہوائیں چل رہی ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے دا ونڈز دیٹ ول بی ہولنگ, ہولنگ کہتے ہیں ہوا کے چلنے کی جو آواز ہوتی ہے اس کو ہولنگ کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جو ہوائیں جو چل رہی ہیں وہ سارا رات یا سارا وقت ایٹ آل آورز, ہر وقت ہوائیں جو ہے وہ چلتی رہیں گی, ان کے چلنے کی آوازیں جو ہیں وہ آتی رہیں گی. اور اینڈ آر اپ گیدرڈ ناؤ لائک سلیپنگ فلاورز, یہ ساری ہوائیں جو ہیں وہ ساری ایک دم اکٹھی ہو گئی ہیں. کیسے اکٹھی ہو گئی ہیں؟ سلیپنگ فلاورز کی طرح, جو پھول سو جاتے ہیں, مرجھا جاتے ہیں. جب رات کے وقت کچھ پھول ایسے ہوتے ہیں جو رات کے وقت مرجھا جاتے ہیں, دن کے وقت کھل اٹھتے ہیں. تو جب وہ سوتے ہیں, پھول جب سوتے ہیں, تو اگر آپ نے غور کیا ہو تو ان کے جتنے بھی پیٹلز ہیں, جو پتیاں ہیں, وہ آپس میں مل جاتی ہیں. جب آپس میں وہ پتیاں مل جاتی ہیں تو جو پھول ہے وہ بند ہو جاتا ہے. تو یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جتنی بھی ہوائیں ہیں وہ آپس میں ایسے مل گئی ہیں جیسے پھول جو ہے وہ سو رہا ہے, اس کی پتیاں آپس میں ملتی ہیں. فار دس, مطلب اس نظارے کے لیے, اس منظر کے لیے, فار ایوری تھنگ, اور ہر چیز کے لیے, وی آر آؤٹ آف ٹیون. آؤٹ آف ٹیون کا مطلب ہے ہم کافی دور ہیں, اس سے ہمارا کوئی ملاپ رہا ہی نہیں ہے, اس سے ہمارا کوئی کنیکشن رہا ہی نہیں ہے. مطلب نیچر سے ہم دور دور تک ہمارا جو ملاپ ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اٹ مووز اس ناٹ, اٹ مووز اس ناٹ, یہاں پہ اٹ سے مراد یہ سارا منظر ہے جس کی یہ بات کر رہا ہے. اٹ مووز اس ناٹ, اس نے کہا کہ یہ جو منظر ہے اس سے ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. اٹ مووز اس ناٹ, ہمارے دل پہ کوئی اثر پڑ ہی نہیں رہا اس کا. گریٹ گاڈ, اے عظیم خدا. اب یہاں پہ وہ ایک التجا کرتا ہے, کہتا ہے عظیم خدا, آئی وڈ رادر بی اے پیگن, اس سے اچھا ہوتا کہ میں ایک پیگن ہوتا. پیگن کا مطلب ہے ایسا بندہ جو کسی خدا کو نہیں مانتا. سیٹلڈ, اور میرا تعلق ایسے کلچر سے ہوتا, ان اے کریڈ آؤٹ وان کلچر, ایسے کریڈ کلچر, ٹھیک ہے, اور میرا تعلق ایسے کلچر سے ہوتا کہ جو کہ آؤٹ وان ہے. آؤٹ وان کا مطلب ہے آؤٹ ڈیٹڈ ہے, مطلب وہ کلچر بھی, وہ ثقافت بھی جو ہے وہ ابھی زندہ نہ ہوتی, وہ ثقافت بھی جو ہے وہ ختم ہو چکی کب تھی. اس سے اچھا ہوتا کہ میں ایک ایسی ثقافت سے میرا تعلق ہوتا کہ وہ جو ثقافت ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہوتی. سو مائٹ آئی, تو ہو سکتا ہے کہ میں اسٹینڈنگ آن دس پلیزنٹلی, پلیزنٹلی, لی کہتے ہیں چراگاہ کو, جہاں پہ جانور جو ہیں وہ گھاس چرتے ہیں اس کو چلی کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ میں اس خوشگوار چراگاہ میں کھڑا ہوتا ہے, یہاں پر جہاں پر وہ کھڑا ہوا ہے. ہیو گلمسز, اور گلمسز کہتے ہیں ایک جھلک دیکھنے کو, منظر دیکھنے کو. وہ کہتے ہیں کہ میں نیچے نظر میں اپنی دوڑاتا, میں نیچے دیکھتا اس سارے منظر کو, اس سمندر کو, ان ہواؤں کے چلنے کو محسوس کرتا. دیٹ وڈ میک می لیس فارلون. لیس فارلون کا مطلب ہے اس سے مجھے سکون ملتا. لیس فارلون کہتے ہیں پریشانی کو, مایوسی کو. تو لیس فارلون کا مطلب اس سے میری پریشانی کم ہو جاتی, اس سے میری مایوسی کم ہو جاتی. ہیو سائٹ آف پروٹیس. اب یہ پروٹیس کون ہے؟ پروٹیس یہاں پہ اب گریک مائتھولوجی جو ہے وہ انٹر ہو جاتی ہے. گریک مائتھولوجی مطلب جو گریک کے لوگ ہیں جن کی جو ان کی اپنی دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں, اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک چیز کے لیے الگ جو ہے وہ دیوتا ہوتا ہے, ہر ایک چیز کے لیے الگ جو ہے وہ دیوتا ہوتا ہے یا دیوی ہوتی ہے. تو یہ جو پروٹیس ہے جو ان کے نزدیک سمندر کا جو خدا ہے اس کو پروٹیس کہا جاتا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ میں یہاں پر کھڑا ہوتا اور سمندر سے پروٹیس کو نکلتے ہوئے دیکھتا. اور ہیئر اولڈ ٹرائٹن بلو ہز ریتھ ہارن. یہ ٹرائٹن جو ہے ایک اور خدا ہے جس کے پاس ایک ہارن, ایک باجا سا ہوتا ہے, ایک بگل سا ہوتا ہے جو کہ وہ بجاتا ہے. ریتھ کا مطلب ہے وہ مڑا ہوا ہوتا ہے, اس کی ایک اسپائرل ٹائپ اس کی شکل ہوتی ہے, اسٹرکچر ہوتا ہے. اور یہ ایک اور خدا ہے
जो कि जो बिगल बजाता रहता है, जो कि हॉर्न बजाता रहता है, तो कहता है शायद मैं उसको यहाँ पर सुनता। तो ये इस सारी पोम में वर्ड्सवर्थ कहना चाहता है। और इस पोम में जो इसका थीम है वो ये है कि इंसान जो है वो नेचर से बिल्कुल दूर रह गया। इसमें जिक्र करता है कि इंसान जो है वो नेचर से उसका एक लॉस हुआ है, उसका कल्चर से एक लॉस हुआ है, क्योंकि वो हर उस चीज़ से निकल गया है जो चीज़ उसके लिए ज़रूरी है। वो इतना मटीरियलिस्टिक हो गया है कि वो हर चीज़ को उसने जो है पसे पुश डालकर और सिर्फ मटीरियलिस्टिक दौर जो है उसमें वो आगे की तरफ जा रहा है, और उसी में वो जो है अपना जो कमाना चाहता है, अपना नाम बनाना चाहता है, आगे से आगे जाना चाहता है। तो ये सारी जो है एक्सप्लेनेशन थी इसकी। अब हम इसकी लिटरेरी डिवाइसेस को देखते हैं। सबसे पहले लिटरेरी डिवाइस जो यहाँ पे है, जो कि फर्स्ट स्टैंजा में हमें नजर आती है, वो ये है, दिस सी दैट बेयर्स हर बॉसम। ये समंदर जो कि अपना सीना खोल के चांद को दिखाता है, तो ये एक ह्यूमन क्वालिटी है। तो ये यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफिकेशन हो गई यहाँ पे। इसके साथ साथ यहाँ पे द विंड्स दैट विल बी होलिंग एट ऑल आवर्स, जो हवा की चलने की आवाज़ होती है। तो हमारे 5 सेंसेस हैं, 5 सेंसेस में से कोई भी एक सेंस अगर अपील कर रहा हो तो वो इमेजरी होती है, तो लिहाजा यहाँ पे ये इमेजरी है। इस ऊपर लाइन में पर्सोनिफिकेशन है, इस लाइन में इमेजरी है। यहाँ पे लाइक आपको नजर आ रहा है, तो एज और लाइक जहाँ पर आ जाए कंपैरिजन में, वो टेक्निक जो है वो सिमिली कहलाती है, तो इसलिए ये इस लाइन में सिमिली जो है वो यूज हुई है। और नीचे अगर चले जाएं तो यहाँ पे आप देखें रादर बी, और इसके बाद फिर कोई पंक्चुएशन मार्क जो है वो नहीं है, और साथ दूसरा इसके बाद आगे वाला जो मैसेज है वो कंटिन्यू है। तो इस टेक्निक को इंजॉयमेंट कहते हैं। यहाँ पे इंजॉयमेंट का इस्तेमाल हुआ है। और फिर यहाँ पे इसके बाद आप देख लें कि एक और यहाँ पे आपको एसोनेंस की जो टेक्निक है वो आपको यहाँ पे नजर आएगी। एसोनेंस कहते हैं रिपीटिशन ऑफ वॉल साउंड जो होता है, बिल्कुल लास्ट लाइन में जो ओ की साउंड है ये आपको यहाँ पे रिपीट होते हुए नजर आएगी, ओ। और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रेथ हॉर्न, तो ये जो ओ की साउंड ये रिपीट हो रही है बार बार, तो यहाँ पे एसोनेंस यूज हुआ है। और ये जो प्रोटियस है और ये ट्राइटन जो है, क्योंकि ये ग्रीक माइथोलॉजी की तरफ रेफरेंस किया हुआ है, रेफर किया हुआ है, तो इस टेक्निक को कहते हैं एल्यूजन। अगर एल्यूजन वहां पे यूज होती है जब कल्चर में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो या कल्चरल बैकग्राउंड हो या रिलीजियस बैकग्राउंड हो और उसकी तरफ जो है इशारा किया गया हो, तो उस टेक्निक को जो है या लिटरेरी डिवाइस को एल्यूजन कहा जाता है। और इन सारी यहाँ पे अब आखिर में हमारे पास देखते हैं कि एक कॉन्सोनेंट्स की जो लिटरेरी डिवाइस है वो भी हमें यहाँ पे नजर आती है। कॉन्सोनेंट्स की कहते हैं रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो यहाँ पे हैव साइट, ये जो साइट है ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, जो स साउंड है ये रिपीट हुआ है यहाँ पे बार बार, तो ये यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स की टेक्निक जो है वो यूज हुई, लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है। ये सारी लिटरेरी डिवाइसेस थी जो इसमें यूज हुई है। आखिर में हमारे पास एक चीज रह जाती है और वो इसकी राइमिंग स्कीम है। राइमिंग स्कीम की तरफ अगर हम देखें तो जो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास सून है, तो यहाँ पे ये जो है ये ए हो जाएगा हमारे पास, और इसके बाद टार्स है और ये हो गया बी, और ये आर्स है ये भी हो गया बी, और बून है, सून और बून मिलते हैं तो ये हो गया ए। फिर हमारे पास मून है तो मून भी मिलता है तो ये हो गया ए। फिर हमारे पास आर्स है ये हो जाएगा बी, फिर फ्लावर्स है ये हो जाएगा बी, फिर ट्यून है, ट्यून ये हो जाएगा ए। तो ये इसकी लिटरेरी डिवाइस है पहली वाली की। उसके बाद रादर बी है तो ये हो जाएगा सी। आउट वन है हमारे पास, ये हमें डी है। ली जो है और सी और ली, सी जो है वो बी है और सी यहाँ पे ली और बी दोनों मिल रहे हैं। फिर फॉरलॉन है ये डी हो जाएगा, और इसके बाद सी है ये दोबारा इसको राइमिंग स्कीम में भी सी आएगा, और फिर हॉर्न है तो ये डी आएगा। तो ये इसकी राइमिंग स्कीम है। सो दिस वाज ऑल अबाउट The World Is Too Much With Us by William Wordsworth. I hope you have got it. Thank you very much.